أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. انسان دوسری کائنات کی مخلوق سے اس وجہ سے ممتاز ہے کہ یہ تجزیہ کرتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں اس کو علم حاصل ہوتا ہے. اور انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں. ایک وہ جو وہ اپنی محنت سے، کوشش سے، غور و فکر سے حاصل کرتا ہے، اکتسابی علم جسے کہتے ہیں، جس کے دو حصے ہیں، ایک سائنس اور ایک فلسفہ. ان دونوں کا مقصد بالآخر یہی ہے کہ ہم آخری حقیقت کو پہچان سکیں، کائنات کے سب سے گہرے راز کا ہمیں علم ہو جائے. اور اس کے لیے ہم تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. دوسرا ذریعہ حصول علم کا الہام ہے، غیب کی خبر ہے. اور یہ سلسلہ بھی ابتدا سے ہی انسان کے ساتھ چلا آ رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر آج تک دنیا کے ہر قوم میں کم و بیش ایسے افراد کا پتہ چلتا ہے جنہوں نے غیب کی خبر پا کر دنیا کو علم دیا. یہ دونوں سلسلے یعنی اکتسابی علم کا بھی اور اس الہامی علم کا بھی چلتے آ رہے ہیں. جو اکتسابی علم ہے وہ اس وجہ سے محدود ہے کہ انسان کو وہ اس مقام پر تک تو لے جاتا ہے کہ کائنات خود بخود نہیں، بلکہ یہ ایک منظم، ڈیزائنڈ اور کریٹڈ ہے. یعنی اس کے پیچھے کوئی اس کا خالق ہونا چاہیے. اس سے آگے سائنس اور فلسفہ ہمیں نہیں لے جاتا. اور الہامی علم ہمیں اس سے آگے لے جاتا ہے اور انسان کو چاہیے کے مقام سے نکال کر ہے کے مقام تک لے آتا ہے، علم الیقین سے حق الیقین تک لے جاتا ہے. یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
اس الہامی سلسلے کا ہر قوم میں پتہ ملتا ہے، لیکن اکثر یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ملتا ہے کہ جب کوئی ایسا ملہم الہام یافتہ شخص آتا ہے تو اکثر اس کے بعد قومیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ یہ بس ہمیں ہی نعمت ملی ہے، باقی سب اس سے محروم ہیں اور ہم ہی وہ سب سے پسندیدہ خالق کی مخلوق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے کہ قوم نے کہا کہ اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یعنی ختم نبوت کا معاملہ وہاں پہ بھی تھا۔ ہم یہود کو دیکھتے ہیں، ایک عظیم الشان نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں نازل ہوئے، انہوں نے خالق کی ہستی کا علم دیا، اور آج تک یہود اپنے آپ کو دنیا کی مقدس ترین مخلوق سمجھتے ہیں اور باقی ان کے نزدیک ادنا ہیں۔ ہم ہی خدا کی خاص قوم ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بعد آنے والے انبیاء کا، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی وہ خدا کا بیٹا ہم میں نازل ہو گیا تھا، بس ہم ہی دنیا کی بہترین قوم ہے۔ مسلمانوں کے فرقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کو اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ بس اب خدا تعالیٰ نے یہ نعمت نازل کرنا بند کر دی۔ ان تمام قوموں میں باوجود اس کے کہ اپنے بعد یہ کسی اور کو جائز نہیں سمجھتے یا مانتے ہی نہیں، لیکن ایک چیز ساتھ ساتھ ان کے چلتی ہے۔ یہود بھی آج تک اس مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ عیسائی بھی ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں اپنی الہامی تعلیمات کی روشنی میں۔ مسلمان بھی ختم نبوت کے باوجود ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب ایک عظیم روحانی وجود آئے، ان کی جماعت جو کہ 100 سال سے زائد عرصہ تک باقی مسلمانوں کے فرقوں سے اس بات پر بحث کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے، اس کے فضل کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور وہ مرزا صاحب کے حق میں ان کے ایک الہام یافتہ انسان ہونے کی دلائل دیتے رہے۔ لیکن وہی جماعت اور ان کے جو سربراہان ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے سارے فرقوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو یہ جاری سلسلہ ہے اس پہ مہر لگا دی، اور یہ کہ
جماعت میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت تک بس یہی 40-50 تنخواہ دار، کم و بیش تنخواہ دار ملازموں کے ووٹوں سے بنا ہوا جو نمائندہ ہے، یہی خدا کا نمائندہ ہوگا۔ خدا کسی کو وحی و الہام سے کھڑا نہیں کرے گا، اور ان کو انتظار بھی کسی کا نہیں۔ باقی سب قوموں کو انتظار ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، اپنے اپنے عقائد کے مطابق وہ یہ مانتے ہیں۔ ان کو تو کوئی انتظار نہیں۔ یعنی سب سے بڑی جو خدا کی اس سنت پر بند کرنے کی مہر لگائی ہے، وہ خود جماعت احمدیہ کے سربراہان نے لگائی ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جماعت احمدیہ کے عقائد، جماعت احمدیہ محمودیہ کے عقائد کس قدر یا سب سے بڑھ کر غلط ہو چکے ہیں۔ اس کے ثبوت میں کہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب نے اس خط کے جواب میں جو 2 اپریل 1993 کو لکھا گیا، اگست 1993 میں خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ اس کے الفاظ یہ ہیں: میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گی اور کسی اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گی۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں۔ خدا کی قسم، خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ کتنی تحدی سے بیان کر رہے ہیں کہ صرف خلافت ہی چلے گی قیامت تک، جو ووٹوں سے، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب نمائندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وحی و الہام کر کے تجدید دین کے واسطے نہیں کھڑا کرے گا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ خدا اب بالکل منہ بند کر چکا ہے اپنا۔ کیوں؟ خدا کی سنت بدل گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی۔ وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راز ظاہر ہو جائے۔ اس زمانہ میں جب حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے یہ میسج دے دیا کہ میں ہی وہ اس زمانے کا مصلح ہوں، تو اس کے جواب میں مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ خطبہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھلا کھلا انکار خدا تعالیٰ کی سنت کا کیا، اور یہ مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت کی سچے ملہم ہونے کی عظیم الشان خبر ہے اور ثبوت ہے، اس وجہ سے کہ مرزا صاحب
علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں بہت نیک گمان رکھتے تھے. وہ تو مسلم موعود کو اپنی اولاد میں ہی ڈھونڈتے رہے. اگرچہ غیب کی خبریں ایسی تھیں جو یہ بتاتی تھیں کہ ان کا کنبہ جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑے گا، لیکن پوشیدہ پوشیدہ تھیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مرزا صاحب کے شاید سوچ میں بھی نہ ہو. وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ساری میری مبارک اولاد ہے جو الہامات کی روح سے پیدا ہوئی ہے. نیک گمان رکھتے تھے، اور یہ ہر نیک فطرت انسان، متقی انسان ایسا ہی سوچتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں. لیکن آج کے زمانے میں آ کے 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیب کی خبر جو مرزا صاحب کو دی گئی تھی وہ انہی کی اولاد میں اس رنگ میں پوری ہوئی کہ یہ لوگ مجرم ثابت ہو گئے. کیوں؟ چاروں نے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے، مرزا ناصر احمد صاحب نے، مرزا طاہر احمد صاحب نے، اور مرزا مسرور احمد صاحب نے، انہوں نے تجدید کا، خدا تعالیٰ کی اس سنت کا انکار کیا. تو یہ قوم یا یہ جماعت کو ایک ایسے انہوں نے راستے پہ ڈال دیا جو اللہ کا راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے، جاری رہے گی. ہر صدی کے سر پر تجدید کرنے والے آتے رہیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس سلسلے کو بند کر دے. اس کی ہستی، یعنی جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے خالق کو پہچاننا ہے، اور اس کی پہچان الہام کے بغیر ممکن نہیں. اور وہ جس کو الہام کر کے پھر تجدید کے واسطے کھڑا کر دیتا ہے تو وہ ایک کھلا کھلا ثبوت ہو جاتا ہے. اس کو ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو جماعت احمدیہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں، حالانکہ رستے گمراہی کی طرف جانا شروع ہو چکے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ایک شخص پر وسط دسمبر 1983 کو، اور اس شخص نے پھر جب یہ بتایا کہ جماعت میں کیا کیا فساد پڑ چکے ہیں، علمی دلائل دیے، اس الہامی روشنی کے تحت تو پتہ چلا کہ ہم غلطی پر تھے. اور اس شخص کی وجہ سے، جس نے اللہ سے الہام پا کر خبر دی تھی، اس نے سچی باتیں بتائیں اور حقیقت آشکار کی. ہمیں سچائیوں کو قبول کرنا ہے، اس وجہ سے قبول کرنا ہے کہ ہمارا خدا حق ہے. ہمیں حق بات قبول کرنی چاہیے. اگر ہم حق بات قبول نہیں کرتے تو ہم خدا کا بھی انکار کرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں. تو اسی خدا کی پہچان کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہمیں اسی خدا کو پہچاننا ہے جو ان تغیرات کے پردے میں، جو تخلیق میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اپنا چہرہ دکھلاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر